बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 9 मई के गुब्बारे से तमाम हवा निकाल दी गई है। पहले जज फर्रुख फरीद बलोच ने एक फ़ैसला दिया, उसके बाद अब हाई कोर्ट के रावलपिंडी के 2 रुकनी बेंच ने कमाल फ़ैसला दे दिया है। 9 मई GHQ हमले में ना कोई ज़ख्मी हुआ, ना कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई बना। GHQ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे को कब्ज़े में नहीं लिया गया। शनाख्त परेड में फ़ौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया। ना कोई गवाह है। रावलपिंडी GHQ हमले मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया। ये सारे टिकर जियो न्यूज़ के मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फ़ैसले का अहम तरीन हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि इल्ज़ाम यह है कि GHQ के गेट नंबर 1 पर हमला किया गया और ऐसे स्लोगन इस्तेमाल किए गए, गालियां दी गई पाकिस्तान और फ़ौज को, और पाकिस्तान आर्मी के प्रेमिसेस को नुकसान पहुंचाया गया। इट इज़ एस्टोनिशिंग कि किसी भी फर्द को किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। CCTV कैमरे GHQ के बाहर और अंदर इंस्टॉल थे, उनका कोई रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ने कहीं भी पेश नहीं किया। जो शनाख्त परेड हो रही है उसमें भी फ़ौज का कोई बंदा शिरकत नहीं कर रहा। जो प्रामा फशाइया सरकमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं उसमें दहशत गर्दी की दफ़ात तो लगती ही नहीं है, जिसके बाद बाकी सारी दफ़ात काबिल ज़मानत हैं। दफ़ा 440 जो कि काबिल ज़मानत नहीं है, जिसमें 5 साल की कैद है, और जो सेक्शन 436 है PPC का, उसमें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। लेकिन क्योंकि किसी बंदे को किसी किस्म की कोई इंजरी यानी कोई ज़ख्मी नहीं हुआ इस मुबैना हमले में, इसलिए ये दफ़ा भी नहीं लगती और बाकी सब कुछ ट्रायल के वक्त देखा जाएगा। नाज़रीन इकराम, इसी फैसले में जिक्र किया गया है कि पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन उसने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। यानी बुनियादी तौर पर ये 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के ये फैसला देते हैं कि सबकी जिम्मेदार पुलिस है। जो इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि IG पंजाब को ज़रा आप पकड़ें, पूछें कि पुलिस क्यों हर जगह खामोश तमाशाई बनी थी और कई जगहों पे हटा दी गई थी, और जहां कुछ जगहों पे लोगों को गोलियां मारी गईं वहां अहम तरीन जगहों से पुलिस हटा ली गई। यानी जो लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे उन्हें तो गोलियां मारी गईं, लेकिन अहम तंसीबात पर जो लोग पहुंचे वहां पुलिस गायब कर दी गई या पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अगर कोर कमांडर हाउस का आप देखें तो वहां तो पुलिस वाला मास्क पहन के आपने देखा था कि डंडे मार के गाड़ियां तोड़ रहा था, उसकी वीडियोज मौजूद हैं। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि 9 मई का किस्सा झाग की तरह बैठ गया है, इसलिए शायद मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात भी हो रही थी। खास तौर पर ये जो शरीफ खानदान है, आपको लगता है कि ये चालाक नहीं है? SGS कोटेकना केस में इन्होंने किस तरह से जस्टिस कयूम को कॉलें की थी कि बेनज़ीर और जरदारी को सज़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, याद है ना आप सबको? तो ये इसी तरह से सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अहम तरीन ओहदों पे जिन लोगों का जाना इन्हें लाजमी नज़र आता है, ये 5 से 8 साल पहले उन पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। और मैं तमाम ओहदों की बात कर रहा हूँ, आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी। इसके बाद फिर ये अपने काम लेते हैं। यहाँ भी इनको नज़र आ रहा है कि ये जीत नहीं सकते, तो ये किसी और का कंधा इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, और आप बहुत समझदार लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि चल क्या रहा है। लेकिन इस केस में से तो तमाम हवा निकल चुकी है। क्यों? जो ट्रायल कोर्ट होती है इस पे हाई कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं। अब तक के जो निकात उठा दिए हैं हाई कोर्ट के जजेस ने, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये फैसला लिखा है, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, आज वो अपनी सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर हो चुके हैं। तो एक ऐसे जज ने जाते जाते आखिरी दिन एक ऐसा फैसला जारी किया कि उनकी सारी ज़िंदगी में कोई कमियां कोताहियां होंगी भी तो वो भी धो के वो चले गए हैं। दूसरे जज हैं जस्टिस अनवारुल हक। इनका तबादला किया गया था क्योंकि ये मेरिट पर सुन रहे थे केसेस को, लेकिन इन्होंने यहाँ आके भी तारीख रकम कर दिया। इन 2 जजेस को सल्यूट कि इस हबस के दौर में इन लोगों ने इंसाफ का बोलबाला किया है। ऐसे जजेस की हमें ज़रूरत है। तकलीफ दे बात यह है कि एक जज आज रिटायर हो गए हैं, काश ये बाकी रहते तो आगे भी उनसे इंसाफ की तवक्को थी, क्योंकि निचली अदालतों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस जमानत के फैसले की रोशनी में आगे किसी को कन्विक्ट करना, क्योंकि ये सवालात उठाए गए हैं जो अब डिफेंडेंट वकला इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ है फुटेज, CCTV फुटेज।
کہاں وہ فوٹیج ہے جس میں کسی نے انسٹرکشنز دی تھیں؟ کیونکہ الزام یہ ہے جیسے شہریار افریدی پہ کہ ان لوگوں نے عوام کو اکسایا تو لوگوں نے جا کے حملہ کر دیا، تو وہاں سوال اٹھتا ہے کہ ریٹن فیصلے میں کہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو شہریار افریدی نے اکسایا وہ لوگ وہاں گئے تھے؟ کیا کوئی ویڈیو موجود ہے؟ دیکھیں، شہریار افریدی جن کے سامنے کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں یا مبینہ طور پر اکسا رہے ہیں، کیا وہ لوگ جو اس ویڈیو میں موجود ہیں کیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی موجود تھے؟ تب پتہ چلے گا نا کہ ان کی اکسانے کے لیے لوگ گئے تھے۔ تو یہاں پہ دہشت گردی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہاں ہمارا استدلال رہا ہے کہ جب ایک بندے کو خراش تک نہیں آئی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی ہے؟ کہا گیا کہ یہ ہمارا 9/11 ہے، ہمارا 9/11 اے پی ایس تھا، ہمارا 9/11 وہ تھا جب ریمس ڈیوس نے نہتے لوگوں کو مار دیا تھا، ہمارا 9/11 تھا جب سلالہ چیک پوسٹ پر امریکیوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا تھا، ہمارا 9/11 تھا جو پشاور میں دھماکہ کر کے سینکڑوں پولیس والے شہید اور زخمی کیے گئے، ہمارا 9/11 یہ بھی ہے جو جے یو آئی کے کنونشن میں دھماکہ ہو جاتا ہے، 40 سے 80 لوگ وہاں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کے بعد 48 گھنٹے کے اندر 11,000 تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، زیادہ نہیں تو جے یو آئی کے کنونشن پر جو دھماکہ ہوا ہے 48 گھنٹوں میں کم از کم 1,000 بندہ تو گرفتار ہو چکا ہوگا جو دہشت گرد ہوں گے۔ جیو فینسنگ کرنی چاہیے، پورا ریکارڈ نکالنا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعے کو ایک بڑی غلط فہمی سمجھ کے اب ریاست آگے بڑھے گی۔ ایک بڑی غلط فہمی تھی، جذبات میں ریاکشن آ گیا تھا، آپ نے بھی بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر دیں۔ اب عدالتوں کے فیصلے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی منظم سازش ثابت نہیں ہو رہی، نہ دہشت گردی ثابت ہو رہی ہے، نہ ریاست پر حملہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جذبات اور جوش میں کچھ باتیں کر دی گئیں، جوش میں ریاکشن دیا گیا۔ میرا خیال میں بہتر یہ ہے کہ 10-11 ہزار لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور قوم کو ہیل ہونے کا وقت دیا جائے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں توشہ خانہ کیس پر۔ کل عمران خان نے 342 کا بیان ریکارڈ کروانا تھا، جج دلاور نے پوری کوشش کی، دھمکیاں دی کہ میں فیصلہ سنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہاں تک کہ خواجہ حارث پہ بھی چڑھ دوڑے، کھلی عدالت میں اپنا آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مائنڈ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ ملزم عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کچھ ثابت نہ ہو جائے آپ بے گناہ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے تو عدالت آپ کو فیورٹ چائلڈ سمجھ کے ٹریٹ کرتی ہے جب تک کہ آپ بے گناہ ثابت نہ ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے یہ مجرم ہے اور ہم نے بس اسے سزا سنانی ہے۔ اب آج جبکہ چھٹی والے دن ہیں، جب عدالتوں میں چھٹیاں ہیں، اسپیشل جج ہمایوں دلاور کی چھٹی ختم کر کے، جو کہ پہلے روسٹر میں نہیں تھا، یہ 1 مہینے کی چھٹی پہ تھا، اس کی چھٹی ختم کی گئی کہ 1 سے 5 اگست تک تم کام کرو، اور وہ آج 1 اگست کو عمران خان کو بلا لیا گیا ہے کہ 342 کا بیان آپ نے جمع کروانا ہے۔ اس بیان کے بعد میرے خیال میں اسی دن یا 1-2 دن میں یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ دوسری طرف جج عامر فاروق پوری طرح سے سہولت کاری کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا ٹاؤٹ ثابت ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے آج اس لیے اس کے بجائے اس کے کہ یہ آج یا کل کیس لگا لیتا، اس نے 3 اگست کو کیس لگایا، وہاں پہ ایف آئی اے بھی اگر اپنی رپورٹ دیتا ہے اور تب تک یہ فیصلہ جاری کر دیتا ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گا۔ ایف آئی اے رپورٹ اگر دے دے کہ یہ پوسٹیں جو فیس بک پہ اس نے لگائی تھیں اصلی ہیں تو کیا فرق پڑے گا جب فیصلہ آ چکا ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ جج اپنے فیس بک پہ عمران خان کے خلاف زہر اگلتا رہا، وہ ذاتی بغض اور اناد رکھتا ہے عمران خان سے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کہ عمران خان کی حکومت سے اس کی فیملی نے جب اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے این او سی مانگا تو نہیں دیا گیا، اور جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی این او سی مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی یہاں آتا ہے۔ اس جج کو تو اس کیس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن سن رہا ہے۔ تو اب انصاف جسٹس بندیال کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان میں جمہوریت کا قتل کیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ بوٹ چاٹ ہیں، لیکن اس جج نے پاکستان میں جمہوریت کا بستر گول کر دیا۔ اگر یہ اپنا 14 مئی کا فیصلہ امپلیمنٹ کروا لیتا تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ اگر یہ رات کو 12 بجے عدالتیں نہ کھولتا اور عمران خان نے جو اسمبلی توڑی تھی اس کے بعد الیکشنز ہو جاتے تو پاکستان آج مختلف ملک ہوتا، امن ہوتا، سکون ہوتا، ترقی ہو رہی ہوتی۔ ان کے پاس اب آخری موقع ہے، آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے، ستمبر میں تو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں،
یہ بندہ چاہے تو انصاف کر سکتا ہے، آج کے دن ہی اس پر سٹے دے دے اور کہے کہ پہلے ہم سٹے دیتے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہیں، یعنی پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے پھر اس کے بعد چلیں گے۔ تو جج ہمایوں دلاور کو کاروائی روکنی پڑے گی۔ اسی سٹے کی وجہ سے عمران خان کا بیان بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کرنے والے بنتے تو بات ہوتی۔ جج دلاور بھی جلدی میں ہے کہ کہیں سپریم کورٹ ریلیف دے ہی نہ دے، تو وہ چاہتا ہے کہ بیان ایک دفعہ ہو جائے، فیصلہ میں سنا دوں، اس کے بعد پھر اگر کوئی آرڈر آتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گی کہ ہائی کورٹ جب ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ سٹے لے لیں، اس کے بعد ہائی کورٹ نے وہی فیصلہ دینا ہے جو عامر فاروق سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ قابل سماعت ہے اور یہ ادھر سے فیصلہ جاری کر دے گا۔ اس کے بعد بے شک آپ سپریم کورٹ جائیں، پھر یہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنے مین کیس پر اپیلیں کرنی پڑیں گی۔ تو صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ عمران خان کو 5 اگست سے پہلے سزا دینی لازمی ہے، انلیس سپریم کورٹ جو ہے وہ انٹروین کرے۔ اس کے علاوہ اب میرے خیال میں بحث کا کوئی چانس نہیں ہے، سب کچھ میچ فکس کر کے طے کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔